اسلام کسے کامیابی کہتا ہے. اب ہم اسے کہتے ہیں کہ کامیابی کسے کہا جاتا ہے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، بہرحال وہ جو ایمان لایا اور جس نے نیک کام کیے. فَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، ان پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا. کامیاب وہ ہے جو جنت میں داخل کر دیا گیا، جہنم سے بچا دیا گیا. من ادخل الجنہ، جو جنت میں داخل کیا گیا اور جہنم سے اس کو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، فقط فاز، وہ کامیاب ہو گیا. دین اور شریعت کی نگاہ میں یوں تو بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت پوائنٹ ہے کامیابی کے، لیکن میں صرف آپ کے سامنے 3-4 شیئر کر رہا ہوں تاکہ ہمارا وہ یہ دھندلا سا چشمہ صاف ہو جائے. ایک بات یاد رکھیے گا اور خوب یاد رکھیے گا، بار بار یاد رکھیے گا. کامیاب انسانوں کی زندگی کے بڑے بڑے مسائل کلیئر ہوتے ہیں. وہ کہیں اور کسی جگہ پر بھی پھنسے اور الجھے ہوئے نہیں ہوتے ہیں. ان کو کسی جگہ اف اور بٹ نہیں ہوتا ہے کہ اگر ایسا مگر ایسا اگر ہوتا تو کیا ہوتا، بلکہ وہ بالکل ایسے ویژن نہیں ہوتے ہیں کہ ان کے سامنے صحیح اور غلط، حق اور باطل، کفر اور شرک اور جو غلط چیزیں اور صحیح چیزیں وہ 2 اور 2 4 کی طرح صاف ہوتی ہیں. ان کو سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. وہ توڑ مروڑ کر، گھما پھرا کر، ادھر ادھر کر کے بات کرنے والے نہیں ہوتے ہیں. ایک بہت بڑے عالم ہے، یوٹیوب پر بڑے فیمس ہیں، انگریزی میں بیان کرتے ہیں. انہوں نے ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت عورت سے مصافحہ کیا جا سکتا ہے؟ اب ایک کلیئر جواب یہ تھا نہیں. لیکن وہ ایسی جگہ کھڑے ہیں جہاں پر اگر وہ یہ کہہ دیں نو، بیانات بند ہو جائیں گے. وہاں پر تو فیمنزم کا جلوہ ہے نا، تو اب وہاں تو بول ہی نہیں سکتے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ اصل میں ایسا ہے کہ ہاں وہ اگر وہ عورت چاہے تو پھر کر سکتے ہیں، نہیں تو نہیں کر سکتے. یہ کیا ہے؟ جب ہم اپنے لیے حکمتوں کے دروازے کھول کر ناجائز چیزوں کو جائز کرنے لگیں گے تو اس کا بڑا نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم خود فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے، آزمائشیں ہمیں گھیر لیں گی. ایمان والے کی نگاہ میں کامیابی وہ 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے. کتنی چیز میرے ساتھ آپ لوگ گنتے چلیے. تو 4 پوائنٹ ہیں ہمارے لیے. ان 4 پوائنٹوں کو سمجھیے اور پھر سمجھیے کہ کامیابی کسے کہا جاتا ہے. اسلام کامیابی ایمان کو کہتا ہے. ایمان کامیابی ہے، اللہ سے صحیح تعلق کامیابی ہے، محمد الرسول اللہ کا اتباع کامیابی ہے، اللہ سے ہونے کا یقین رکھنا کامیابی ہے، اللہ کے غیر سے نہ ہونے کا یقین رکھنا کامیابی ہے، رات اور دن میں اللہ کے احکامات کو ماننا، اسے فالو کرنا، اور غلطی ہو جائے تو توبہ استغفار کرنا، اللہ کے سامنے جھکنا اور رکوع کرنا، اسی سے مانگنا، اسی کے سامنے اپنے دامن کو پھیلانا. ایمان والے کا یہ شیوا ہے اور اللہ کی نگاہ میں یہ کامیابی ہے کہ کسی بندے کا اللہ سے تعلق صحیح ہو جائے. نبیوں کی محنت کا محور اور مرکز یہ تھا کہ انسانیت کی وہ اصل، انسانیت کی وہ یعنی انسانیت کا خلاصہ جو انسان کا دل اور دماغ ہوتا ہے، اس کے دل اور دماغ پر چیزوں کی حکمرانی کے بجائے رب کی حکمرانی قائم ہو جائے، اللہ کی حکمرانی قائم ہو جائے، اللہ کی آخری کتاب کی حکمرانی قائم ہو جائے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں اسے کامیابی نظر آنے لگے اور وہ یہ کہنے لگے میں جہاں ہوں اور جیسے بھی ہوں اور جس بھی حال میں ہوں، میرے اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے، میرا نقصان ہو رہا ہوں تو ہو جائے. یہ کامیابی ہے. آپ تصور کریے ذرا، ایک آدمی میدان جنگ میں ہے اور میدان جنگ میں اس کے سینے پہ تیر لگتا ہے. پوری تاریخ میں مجھے بتائیے کہ کوئی ایسا آدمی ہوگا جو یہ کہے گا؟ کہنا تو یہ چاہیے ہائے میں مر گیا، ہائے میں ختم ہو گیا، ہائے میرے بچوں کا کیا ہوگا. لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت سے جس نسل کی آبیاری ہوئی تھی اور جو نسل پروان چڑھی تھی، اس کا ایک ایک فرد ایسا ڈوبا ہوا تھا کہ اس نے جب تیر سینے پہ لگا ہے تو اس نے یہ نہیں کہا ہائے میں مر گیا، اس نے کہا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. ایمان کامیابی ہے، ایمان کامیابی ہے، اللہ کا صحیح تعلق کامیابی ہے.
دین کا اتباع کامیابی ہے، شریعت پہ چلنا کامیابی ہے، شریعت کا دفاع کامیابی ہے، شریعت کو پہنچانا کامیابی ہے، قرآن پاک کو آگے پہنچانا، اس کی تعلیمات کو عام کرنا کامیابی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کامیابی ہے، اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں محنت کرتے ہوئے تکلیفوں کا آنا اور اسے برداشت کرنا کامیابی ہے، کمنٹ کا سننا کامیابی ہے، کمی نکالی جائے، تنقید کی جائے، صبر کرنا، برداشت کرنا کامیابی ہے، صبر کامیابی ہے، مصابرت کامیابی ہے، تقوی کامیابی ہے، سچ بولنا کامیابی ہے، دیانت کامیابی ہے، اللہ کا خوف اور ڈر کامیابی ہے، تہجد کامیابی ہے، نماز کامیابی ہے، رکوع کامیابی ہے، سجدے کامیابی ہے، اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ سے مانگ رہے ہو کامیابی ہے، اللہ کی طرف اٹھنے والی نگاہیں اللہ کے مدد کے انتظار میں اٹھ رہی ہو، یہ کامیابی ہے، صدقہ کامیابی ہے، زکوٰۃ کامیابی ہے، اللہ کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، کھلے دل سے خرچ کرنا کامیابی ہے، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، تفصیل قرآن بتا رہا ہے، یہ کامیابی ہے، ہم کامیاب ہیں، قد افلح من تزکا کامیابی ہے، تزکیہ کامیابی ہے، دلوں کی صفائی کامیابی ہے، دلوں کی پاکی کامیابی ہے، دلوں کا اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا کامیابی ہے، وبشر المخبتین، مخبت اللہ کی طرف رجوع کرنے والے کامیاب ہیں، اللہ کے سپرد معاملات کو کر دینے والے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، معاملات اللہ ہی کی طرف لوٹ کے جانے، یہ کامیابی ہے، قرآن اسے کامیابی کہہ رہا ہے کہ دین اور ایمان پر آنچ آ رہی ہو اور تم دین و ایمان کو بچا کر لے جاؤ، بھلے تمہارے پاس مال نہ رہے، اسباب نہ رہے، دولت نہ رہے، پیسہ نہ رہے، گھر نہ رہے، تمہارے پاس آل اولاد نہ رہے، سب چاہے اللہ نہ کرے چلے جائے، لیکن تمہارا اگر ایمان بچ گیا تو تم کامیاب ہو، یہ کامیابی ہے، ایمان کامیابی ہے۔ اس دور کے لوگوں کا بڑا مسئلہ یہ ہے، ہم حالات سے بہت متاثر ہیں اور حالات کا تذکرہ کرتے ہیں، اپنے حال کی فکر نہیں کرتے۔ اپنے حالات کی فکر یہ ہے، آج 5 وقت کی نماز ہوئی نہیں ہوئی، آج قرآن پاک پڑھا نہیں پڑھا، ترجمے کے ساتھ کتنا پڑھا، کیا قرآن پاک کی ایک آیت کو سمجھا ہم نے، آج ایک آیت سمجھ میں آ گئی ہمیں، جتنا سمجھا تھا اس پر عمل کر لیا۔ ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کر کہا، یا رسول اللہ ایمان لایا ہوں، آپ نے فرمایا تربیت کے نظام میں ڈال دیا جائے۔ وہاں پہنچے، وہاں پر آیت سکھائی گئی، وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، جس نے اتنی سی بھی خیر کی ہوگی وہ دیکھ لے گا، اتنی سی بھی برائی کی ہوگی پتہ چل جائے گی۔ کہنے حسبی حسبی حسبی، کافی ہے میرے لیے، السلام علیکم، جا رہا ہوں، عمل کروں گا، اس سے پہلے اس پہ عمل کروں گا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ہم پڑھتے ہیں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈنڈی مارتے ہیں۔ ڈنڈی مارنا صرف ترازو میں ڈنڈی مارنا نہیں کہلاتا ہے، ڈنڈی مارنا امانت کے اندر خیانت بھی ڈنڈی مارنا ہے۔ آپ اگر نوکری اور سروس کر رہے ہیں اور اس میں اپنے بڑے کی اجازت کے بغیر دیر سے جا اور آ رہے ہیں، یہ بھی ڈنڈی مارنا ہے۔ کسی کو 50 کا مال آپ نے 52 میں دے دیا، زبردستی بھیڑ دیا، یہ بھی ڈنڈی مارنا، وغیرہ وغیرہ۔ الغرض بھائی، میرے پیاروں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اپنا جائزہ لیں، اپنا جائزہ لیں، روز اپنا جائزہ لیں۔ سن رہے اپنی دھن، پرائی دھنی کا پاپ نہ بن، روز اپنا جائزہ لیں، میرا اللہ سے تعلق کہاں پہنچا؟ کیا قرآن کی تلاوت رہ گئی؟ نہیں بھائی، نہیں رہ گئی، اب میں سوؤں گا نہیں، آج مجلس نہیں، آج ملاقات نہیں، آج ادھر ادھر پھرنا نہیں۔ کیوں؟ اللہ سے ہم کلامی رہ گئی ہے، آج اللہ سے بات چیت رہ گئی ہے، آج بات کرنا ہے۔ ہمارے یہاں کامیابی کا پہلا معیار کیا بتایا؟ ارے میرے ساتھ بولیے تھوڑا سا، ایمان۔ پیچھے سے آواز نہیں آئی، کیا ہے؟ ایمان، یہ پہلی چیز، ایک۔ نمبر 2، دوسری چیز ہمارے یہاں اخلاص نیت۔ کامیابی اخلاص نیت کا نام ہے، اللہ ہی کے لیے کرنا، اللہ ہی کے لیے کرنا، اللہ ہی کے لیے کرنا۔
کوئی اور مقصد نہ ہو. ہمارے بزرگوں کے یہاں اس اخلاص نیت کے اتنے واقعات آپ کو ملیں گے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے. ایک مرتبہ دیوبند میں بارش نہیں ہو رہی تھی، بڑی پریشان تھے لوگ. تو بڑے مشہور بزرگ تھے، مستجاب بزرگ، حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک اور بزرگ تھے، وہ بھی بڑے اللہ سے راز و نیاز کا معاملہ رکھتے تھے. طے ہوا بھائی صلاۃ استسقاء ہوگی، اللہ سے بارش طلب کی جائے گی. مولانا حسین احمد مدنی ایک مرتبہ پہنچے نماز پڑھانے کے لیے، انہوں نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، دعا کی، واپس آ گئے، بارش نہیں ہوئی. دوسرے دن پھر یہی ہوا، پھر انہوں نے نماز پڑھائی حضرت مدنی نے، پھر بارش کی دعا مانگی، پھر لوٹ آئے، پھر بارش نہیں ہوئی. تیسرے دن ہوا یوں کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہو رہے تھے. تو وہ بزرگ، ان کا نام مجھے یاد نہیں رہا، وہ پیچھے سے آئے اور حضرت مدنی کو مصلی پہ سے ہٹایا اور کہا حضرت نماز میں پڑھاؤں گا آج. انہوں نے نماز پڑھائی اور پھر اس کے بعد دعا مانگی، پھر بارش نہیں ہوئی. پھر بعد میں حضرت مدنی کے پاس پہنچے، کہنے لگے حضرت اس بات کا علم مجھے ہو گیا تھا کہ بارش نہیں ہونی ہے، اس بات کا علم مجھے ہو گیا تھا کہ بارش نہیں ہونی ہے، ایسا لگ رہا تھا، ایسا محسوس ہو رہا تھا. تو میں نے یہ سوچا کہ اگر تینوں دن آپ ہی نماز پڑھائیں گے اور آپ ہی دعا مانگیں گے تو لوگ آپ سے بدظن ہو جائیں گے کہ مولانا حسین احمد مدنی بھی کوئی بزرگ ہے. بتا 3 دن نماز پڑھائی، دعا مانگی اور کچھ ہوا ہی نہیں. اس لیے میں نے آپ کو مصلی سے ہٹایا تھا اور خود مصلی پہ کھڑا ہو گیا تھا. اب آپ بتاؤ، ہم لوگوں کو تو پتہ چل جائے نا اگر کہ بارش نہیں ہوگی تو ہم تو دوسرے مولوی کو کہیں گے تم ہی پڑھاؤ، تم پڑھاؤ، ہمیں پیچھے رہنے دو. کیوں؟ ابے بدنام ہو رہا ہے، یہ ہوگا، ہم کائے کو آگے جائیں. ارے یہی ہوگا نہیں ہوگا ہمارے یہاں. وہ لوگ مخلص تھے. مخلص کا اخلاص چاہے وہ اس کی زندگی میں ظاہر نہ ہو، مرنے کے بعد ظاہر ہو جاتا ہے. یہ پکی بات، طے شدہ بات. اس لیے اپنے کاموں میں نیت صرف اللہ کو راضی کرنے کی ہو، صرف اللہ کو راضی کرنے کی، کوئی اور نیت نہ ہو. آپ دیکھیے انشاءاللہ آپ کا کام چل پڑے گا. تو کامیابی اخلاص نیت. اب ہمارے یہاں ایک مخلص آدمی ہے، خاموشی سے، او امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جب انتقال ہوا تو انتقال کے بعد جب غسل دیا جانے لگا تو غسل دیے جانے میں لوگوں نے دیکھا کہ پیٹھ پر بوریوں کے نشان پڑے ہوئے ہیں، بوریوں کے نشان پڑے ہوئے ہیں. تو کسی نے کہا کہ یار یہ بوریوں کے نشان کیسے؟ ساری زندگی کسی کو پتہ نہیں چلا کہ حسین کا بیٹا زین العابدین پوری زندگی رات میں اپنے کمر پر بوریوں کو لاد کر جاتا تھا اور غریبوں اور بیواؤں اور ضرورت مندوں اور مسکینوں کی راتوں رات مدد کرتا تھا. کسی کو نہیں پتا چلا، مرنے کے بعد پتا چلا. اب لوگ کہہ رہے ہیں وہ بیوائیں، وہ ضرورت مند، وہ مسکین. عورتیں کہہ رہی ہیں ایک رات میں ایک آدمی آتا تھا، وہ کبھی کھانا دیتا تھا، کبھی ہم کو آٹا دے جاتا تھا. کیا ہوا پتہ نہیں کیا ہوا، بہت دن سے وہ آنا بند ہو گیا. پتا چلا کہ زین العابدین کا انتقال ہو گیا ہے. اخلاص نیت، اخلاص نیت. کسی کونے میں بیٹھ کر آدمی خاموشی کے ساتھ جب کام شروع کرتا ہے تو پھر اللہ اس کام کو کہاں تک پہنچاتے ہیں آپ اندازہ نہیں لگاتے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دلی میں ایک کونے مانا جائے گا آج کے اعتبار سے، ایک کونے میں بیٹھ کر کام شروع کیا تھا اور اسباب کے دائرے میں یہ تھا کہ پوری کی پوری قوم پر زوال تھا، حکومت پر زوال تھا. حالات بگڑتے چلے جا رہے تھے، بدترین قسم کے حالات پورے ملک پر مسلط تھے، پوری قوم پر مسلط تھے. یعنی یہ لگ نہیں رہا تھا، کوئی سرا نظر نہیں آ رہا تھا کہ کام کہاں سے شروع کیا جائے. وہ اللہ کا بندہ اکیلے بیٹھا ہوا ہے اور افراد تیار کر رہا ہے، لوگ تیار کر رہا ہے، ہر فن کے لوگ. اس نے محدثین تیار کیے، انہوں نے مجددین و مبلغین تیار کیے، انہوں نے اعلیٰ درجے کے علماء تیار کیے اور نہ جانے کیا کچھ نہیں کیا. وہ ایک آدمی اکیلے بیٹھ کر تیار کر رہا ہے افراد کو. اور دھیرے 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 ایک وقت آتا ہے کہ آج پورے ملک میں، ملک نہیں آج پورے ایشیا کے اندر ان کا فیض ایسا عام ہے، ایسا عام ہے، ایسا عام ہے. ایک بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جس نے حدیث پاک کی سند،
حاصل کی ہو اور اس میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہ ہو. کام کریے, خاموشی کے ساتھ کام کرتے چلے جائیے, افراد بنائیے اور ان کو موتیوں کی طرح جوڑیے, لڑیوں میں پروئیے اور افراد تیار کر جائیے. آپ پتہ نہیں لگا پائیں گے, مر جائیں گے اور اللہ آپ کے نام کو زندہ کر دے گا. اور نام تو صرف باقی اللہ ہی کا رہے گا, زندہ اسی کا نام ہے, وہ الحی القیوم, سب کو مٹنا ہے. 1,24,000 انبیاء میں 26 30 35 40 50 اتنے نبیوں کا نام پتہ چلتا ہے. پیارے, جب نبیوں کا نام باقی نہیں رہا تو پھر میں اور کیا ہے, میں اور آپ ہے کیا؟ کس کھیت کی گاجر مولی ہے جو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا نام زندہ رہے؟ ہاں, کام کر گئے تو پھر وہاں پر وہ نام لکھ لیا جائے گا کہ اس نے کام کیا تھا. اللہ ہمیں مخلصین میں شامل فرمائے. طوبی للمخلصین اولئک مصابیح الدجا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مخلصین کے لیے بشارت ہے, خوشخبری ہے, یہ اندھیروں کے چراغ ہیں, ان کے ذریعے سے فتنے دور ہو جایا کرتے. اللہ ہمیں مخلص بنا دے, اللہ ہمیں اپنے لیے مخلص بنائے, دین کے لیے مخلص بنائے, اپنے گھر والوں کے لیے مخلص بنائے, اللہ کے لیے کام کریں. یہ کامیابی کی دوسری بنیاد ہے. دوسری بنیاد. تیسری چیز اسلام کی نگاہ میں کامیابی کہا جاتا ہے کہ انسان جہد مسلسل کرے, لگاتار محنت ہو. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں, یہ جو آپ محنت کر رہے ہیں, یہ محنت کوئی ایسی نہیں ہے کہ آپ نے آج کر لی اور کل نہیں کرنی ہے. یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ آپ نے آج کر لیا اور پرسوں نہیں کرنا ہے. یہ کوئی ایسا وقتی مشغلہ نہیں ہے کہ آپ نے 3 دن اس کو کر لیا اور پھر اس کے بعد چوتھے دن کے میں آرام کروں گا. یہ جنم روگ ہے, یہ ہر وقت کرنے کا کام ہے. اپنی اصلاح, اپنی تربیت, اپنی تعلیم, اپنے تزکیے کی فکر, یہ موت تک کرنی ہے. ہر وقت سیکھنا ہے, ہر وقت سیکھنا ہے. میں کوئی بڑا عالم نہیں, میں طالب علم اپنے آپ کو کہتا ہوں. میں حقیقی بات یہ ہے کہ میں طالب علم ہوں. میں اپنے آپ کو روزانہ ڈیلی صبح, یعنی پچھلے تقریباً اللہ کے فضل و کرم سے 15-16 سال یا زیادہ, اس سے زیادہ کا وقت تقریباً میرا کتابوں کے ساتھ گزرا. اور اللہ کا شکر ہے میں نے پڑھا, اللہ کے فضل سے کتابیں دیکھی, تفسیر پڑھی, حدیث پڑھی, اللہ نے جو بھی موقع دیا تاریخ پڑھی. لیکن میں آج بھی ہر صبح اٹھ کر اپنے آپ سے یہ کہتا ہوں, خود سے یہ کہتا ہوں کہ ابھی میں نے کچھ بھی نہیں کیا ہے اور ابھی بہت کام کرنا ہے. اس لیے بھائی اب تیار ہو جاؤ, الرٹ ہو جاؤ, پھر محنت شروع کر دو. یہ چیز بہت آسان کر دیتی ہے محنت کرنا. اور اگر آپ کے دماغ میں یہ خناس گھس گیا کہ مجھے تو سب آتا ہے, میں سب جانتا ہوں, میں فلاں کی ویڈیو دیکھتا ہوں, میں فلاں کی کتابیں پڑھ چکا ہوں, مجھے سب آ گیا, تو آپ یہ سمجھیے علم کی دنیا میں آپ مر جائیں گے, پھر آپ کا کوئی مقام نہیں بن پائے گا. لگاتار محنت, روزانہ کی محنت, لگاتار محنت, روزانہ کی محنت. کہ اب مولانا صاحب روزانہ کون سی محنت کرے؟ روزانہ کی پہلی محنت اپنے آپ کو سنوارنے کی محنت ہے, اپنے آپ کو سنوارنے کی محنت ہے. روزانہ کی محنت اپنے آپ کے تزکیے کی محنت ہے. روزانہ کی محنت اپنے آپ کو جسمانی اعتبار سے فٹ رکھنے کی محنت ہے. ایسا نہ ہو کہ ترقی کی اس دوڑ میں آپ کا پیٹ آپ سے آگے نکل جائے اور آپ جب کہیں جا رہے ہو, کسی گھر میں داخل ہو رہے ہو, تو پہلے آپ کا پیٹ اندر پہنچے اور بعد میں آپ پہنچے. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ایسی غذاؤں سے, ایسے کھانے پینے سے, ایسی چیزوں سے گریز کریے, بچیے. ایسا نہ ہو کہ روزانہ کی بریانی آپ کو مفلوج کر دے. ایسا نہ ہو کہ روزانہ کا نان قورمہ آپ کو کسی کام کا نہ چھوڑے. ایسا نہ ہو کہ روزانہ کی نہاری اور پائے یہ 4 قدم میں آپ کی زبان کو باہر لے آئے. آپ چلنا شروع کریں اور آپ کی زبان باہر آ جائے کہ میں بہت تھک گیا اور میں اب کیا کر سکتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ ایمان والے کو مضبوط دیکھنا چاہتا ہے. اللہ ایمان والے کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہے. اور طاقتور صرف جسم کے اعتبار سے نہیں, جسم کے اعتبار سے بھی ایمان والا طاقتور ہو, روح کے اعتبار سے بھی ایمان والا طاقتور ہو, پیسے کے اعتبار سے بھی ایمان والا طاقتور ہو, اخلاق کے اعتبار سے بھی طاقتور اور اچھے اخلاق ہو. اسی طرح معاملات کے اعتبار سے بھی اخلاق انتہائی اعلیٰ ہو اور اس کے معاملات صاف ستھرے اور شفاف ہونے چاہیے, ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ہم کو روزانہ محنت کرنی ہے. اسی طرح روزانہ کی محنت میں مجھے اردو پڑھنا آئی یا نہیں آئی, اردو آتی ہے یا نہیں آتی, یہ ایک محنت ہے. روزانہ کی محنت میں مجھے اردو لکھنا آئی یا نہیں آئی. آپ اگر اردو کو نہیں بتائیں گے تو کیا گپتا جی بچائیں گے, یا کلچریز جی بچائیں گے, یا شرما جی بچائیں گے, یا ورما جی بچائیں گے, یا متل صاحب بچائیں گے, یا کوئی جوزف بچائے گا,
یا کوئی جو ہے حارث صاحب آئیں گے وہ بچائیں گے. اردو بہرحال آپ کو بچانی ہے, ہمارا ملی فریضہ ہے, اس کو زندہ رکھنا ہے. یہ کرنے کا کام ہے کہ مجھے اردو کتنی لکھنا آ گئی ہے نا. روزانہ کی محنت میں قرآن پاک سے آپ کا ایک شغف و تعلق ہے. یومیہ کوئی دن ایسا نہ جائے کہ قرآن نہ پڑھیں. روزانہ قرآن سامنے ہو اور آپ قرآن پاک پڑھیں, روزانہ اس سے ہدایت حاصل کریں, روزانہ اس کو کھولیں, ایک آیت کا ترجمہ پڑھیں. ترجمے کس کے لیے لکھے گئے؟ جبرائیل علیہ السلام کے لیے, یا اسرافیل علیہ السلام کے لیے, یا اسرائیل علیہ السلام کے لیے, یا میکائیل علیہ السلام کے لیے, یا ہمارے ملک کے دیگر ذمہ داروں کے لیے. کس کے لیے لکھے گئے ترجمے؟ میرے اور آپ کے لیے لکھے گئے کہ ہم قرآن پاک کو سمجھیں. تفسیریں کس کے لیے لکھی گئی ہیں؟ میرے اور آپ کے لیے, یا پھر قبرستان کے مردوں کے لیے؟ آپ مجھے بتائیے کیا حال ہے. قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور سمجھ نہیں رہے. اور ایک اور شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ قرآن پاک کا ترجمہ نہیں پڑھنا چاہیے, قرآن پاک کی تفسیر نہیں پڑھنا چاہیے, اس کے پڑھنے سے آدمی گمراہ ہو جاتا ہے. یہ باقاعدہ کہا جاتا ہے. اب اس پہ رویا جائے یا ہنسا جائے, افسوس منایا جائے یا سر دیوار سے مار لیا جائے کہ قرآن پڑھ کر آدمی گمراہ ہوگا. ایک جملے کا اضافہ, ایک لفظ کا اضافہ کر لیے بس. قرآن پاک پڑھا جائے, ترجمے سے پڑھا جائے, تفسیر سے پڑھا جائے, کسی کی نگرانی میں پڑھا جائے, بس اتنی سی بات ہے. جہاں آپ کو شک و شبہ پیدا ہو رہا اور نشان لگائیے, اس عالم کے پاس آئیے, کہیے کہ مولانا صاحب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, سمجھا دیجیے. دیٹس آل, بات ختم. تو کامیابی جہد مسلسل کا نام ہے. روزانہ آج میں نے درود پاک کتنا پڑھ لیا, آج استغفار کتنا کر لیا, آج میں نے کلمہ کتنا پڑھ لیا, اور آج میں نے اللہ کے دین کی دعوت کتنے لوگوں کی دی. ذرا مجھے بتائیے, جتنے لوگ یہاں موجود ہیں, اگر وہ آج صرف یہ طے کر کے اڑ جائیں کہ میں اپنے جیسے ایک ایک آدمی کو ایک مہینے میں تیار کروں گا, صرف ایک مہینے میں ایک آدمی, اپنے جیسا ایک آدمی, اپنا ایک دوست, اپنا ایک ملنے والا, اپنا ایک تعلق والا, اپنا ایک رشتہ دار, اپنا ایک قرابت دار, اس کو تیار کروں گا, قریب لاؤں گا, مانوس کروں گا, اس کو لا کر بیٹھاؤں گا, سیکھنے پر آمادہ کروں گا, تدین پر لاؤں گا, نماز پر لاؤں گا, ذکر پر لے آؤں گا, قرآن کی تلاوت پر لے آؤں گا. تبدیلی اسی طرح آتی ہے. تبدیلی ایسے نہیں آتی کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ یہاں سے نکلیں گے, آپ سوچ رہے ہیں, اور وہ تسبیح ہاتھ میں لے کر آپ سب پر دم کریں گے, اور آپ جب باہر نکلیں گے تو آپ سارے کے سارے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی میں تبدیل ہو چکے ہوں گے. ایسا کبھی نہیں ہوگا انشاءاللہ, کبھی نہیں ہو سکتا ایسا. ایسا کبھی پہلے بھی نہیں ہوا ہے اور آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگا. لگاتار محنت کرنی پڑے گی. اور کامیابی کی آخری جو چیز ہے, جو پوائنٹ ہے میرے نزدیک, وہ نہج صحیح ہے. صحیح نہج قائم ہونا چاہیے, یاد رکھیے گا. اگر نہج صحیح نہیں ہے تو بھی معاملہ بگڑ جائے گا. مثال کے طور پر نہج کا مطلب ایسے سمجھ لیجیے کہ ایک آدمی کو جس کے اندر بڑا حوصلہ ہے, مان لیجیے کوئی بزرگ آپ کے دلی میں رہتے اور کوئی بڑے عالم رہتے ہیں, آپ نے کہا ان سے ملنے جانا ہے مجھے, اور یار کچھ بھی ہو جائے مجھے ملنے جانا ہے, چاہے جیسے بھی جاؤں. وہ بڑا طاقتور ہے, بڑا تندرست ہے, اس کو پیسہ بھی دیا ہے, اسباب بھی دیے, گاڑی بھی دی, ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اس کو عنایت فرمائی ہیں. اس نے کہا چلو بھائی گاڑی سے اب ہم دلی چلتے ہیں. اور وہ جب یہاں پر چوراہے پہ پہنچتا ہے تو بجائے بائیں ہاتھ پہ مڑنے کے وہ دائیں ہاتھ پہ مڑ جاتا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ گاڑی بھگا کر لے جاتا ہے. راستے میں اس کا کوئی دوست ملتا ہے, کہاں کا ارادہ ہے, کہاں جا رہے ہو؟ تو کہنے لگے میں دلی جا رہا ہوں. دلی جا رہے ہو؟ یہ دلی نہیں, یہ کانپور کا راستہ ہے. وہ کہنے تمہیں نہیں معلوم ہے, بھی تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں. یہ ایسے کسی مس گائیڈنس کا شکار ہو گیا, جیسے شیخ گوگل. یہ شیخ گوگل بھی جو ہے آپ کو بہت گمراہ کرتے ہیں. ان کی بھی گمراہی بڑی لاجواب ہوتی ہے, یعنی آدمی کے پاس کاٹو تو خون نہیں, ایسی گمراہی ہوتی ہے. ہم لوگ ابھی جا رہے تھے گاڑی سے بڑودا, تو وہ جو نیا ایکسپریس وے بنا ہے بمبئی والا, دلی والا, تو اس پہ گاڑی ہم چڑھانے لگے. تو ہم نے علیم بھائی کو فون کیا, ہم نے کہا علیم بھائی چل رہا ہے ایکسپریس وے؟ کہنا ہاں چل رہا ہے, بسیں جاتی ہیں. خیر اس پہ ہم نے گاڑی چڑھا دی, اور گاڑی دھراٹے کاٹ رہی تھی وہاں پر, دم دم نئی گاڑی اور بہترین دوڑی چلی جا رہی تھی. اور لکھا ہوا بڑودا 600 کلومیٹر. میں نے کہا یہ 600 کلومیٹر تو ابھی 6 گھنٹے میں ہوتا ہے, صبح فجر پڑھیں گے انشاءاللہ. ہم نے بھی ایکسائٹمنٹ میں وہاں والوں کو فون کر دیا, میں نے کہا فجر میں استقبال کرنا انشاءاللہ, فجر وہیں پڑھیں گے. خیر کوئی بات نہیں, گاڑی آگے چلی. گوگل نے گمراہ کر دیا ہم آپ, گوگل نے گمراہ کیا, اور گمراہ اس طرح کیا کہ سامنے سے روڈ بند تھا. اب جو وہ بند تھا وہ ڈائیورجن تھا. ڈائیورجن میں ہم نیچے اتر کے آئے. تو میں نے ڈرائیور سے کہا, جو ہمارے دوست تھے, میں نے کہا دیکھو گاڑیاں ادھر سے آ رہی ہیں, اس کا مطلب عقل یہ کہتی ہے آ رہی ہیں, تو اس کا مطلب جانے کا بھی راستہ ہے, تبھی آ رہی ہے, ایسا نہیں ہوگا ایک بند ایک کھلا ہے. انہوں نے کہا نہیں ایسا ہے مولانا, وہ گوگل سے دیکھتے ہیں. میں نے کہا بھائی دیکھ لو گوگل سے. گوگل سے جیسے ہی انہوں نے دیکھا, گوگل نے انہیں پورا گھما دیا, اور ایسا گھمایا
کہ پھر میں تو زیادہ بولا نہیں, گاڑی کی سیٹ بھی کافی چوڑی تھی, تو میں نے کہا بھائی میں اکیلا ہوں پیچھے, گاڑی تمہیں چلانی ہے. میں نے ٹیک لگایا, میں سو گیا. گاڑی چل رہی ہے, کبھی کسی گاؤں میں گوگل نے گھسایا, کبھی کسی گاؤں میں گھسایا, اور الغرض ہم لوگ پتہ نہیں کہاں کہاں کن کن گاؤں میں گھس کر ایک جگہ کھڑے ہوئے جا کے ہمیں فجر پڑھنی ہے. تو خیر اللہ کر کے وہ جو ہے ہم کو پیٹرول پمپ مل گیا, پیٹرول پمپ پہ نماز پڑھی. وہ کہنے مولانا نیند آ رہی ہے. میں نے سو جاؤ. ہم بھی سو گئے, وہ بھی سو گئے, ہم بھی سو گئے. ہم تو سو ہی رہے تھے پہلے سے, ہمیں کون سا بہت بڑا کام تھا, ہم لوگ بھی سو گئے. پھر اٹھے, پھر چلے, پھر ایک گاؤں پہنچے, ایک جگہ چائے مل رہی تھی, چائے پی. اب پوچھا صاحب ہائی وے کب آیا؟ اگر ابھی 40 کلومیٹر اور دور ہے. پھر چلے. تو یہ جو جیسے یہ گمراہی ہے نا گوگل کی, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان بالکل صحیح ہوتا ہے, وہ مخلص بھی ہوتا ہے, وہ ایماندار بھی ہوتا ہے, اور وہ جہد مسلسل بھی کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ اس کا نہج غلط ہو جاتا ہے, اس کا جو ٹریک ہے وہ بدل جاتا ہے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ پھر پتہ نہیں کہاں کا کہاں پہنچ جاتا ہے. اس لیے اپنے ٹریک کو بھی دیکھنا ہے, اور اس کو ہم کو ہمیشہ مینج کرنا ہے, دیکھتے رہنا ہے نا. اس لیے ایمان اور اخلاص نیت, جہد مسلسل اور نہج صحیح, یہ کامیابی اسلام کے نزدیک ہے. اب اگر آپ اس کو دیکھیں گے آج, تو آج ذرا غور کریے گا رات میں جا کر کہ اسلام جس چیز کو کامیابی کہتا ہے وہ کامیابی کیا حقیقت میں کامیابی ہے, اور کیوں اسلام اسے کامیابی کہہ رہا ہے. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ اسلام اس دنیا کی زندگی کو ادھورا مانتا ہے. یہ ایک بہت ہی انکمپلیٹ دنیا ہے. اب انکمپلیٹ کیسے ہے, یہ آخری بات آپ سے کہہ رہا ہوں. انکمپلیٹ کیسے؟ وہ ایسے ہے کہ انسان یہاں پر خواہشیں رکھتا ہے, ہر ایک کے اندر بہت سی خواہشیں. غالب تو کہہ کے مر گئے بیچارے, ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے, بہت نکلے میرے ارماں لیکن پھر بھی کم نکلے, نکلنا خلد سے سنتے چلے آئے تھے آدم کا, بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. اب خواہشیں ہیں, خواہشوں کا انبار ہے, لیکن وہ پوری نہیں ہو رہی ہے نا. آدمی چاہ رہا ہے کہ میری شادی فلاں لڑکی سے ہو جائے, نہیں ہو پا رہی ہے, نہیں ہے, رکاوٹیں ہیں. اور ایک آدمی چاہ رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح جو ہے میرے پاس بہت پیسہ آ جائے, وہ ساری کوششیں کر رہا ہے, پیسہ نہیں آتا. ارے ہو رہا ہے اور نہیں ہو رہا ہے ایسا. ایک آدمی چاہ رہا ہے آئی فون 15 آ جائے میرے پاس, لاکھ کوشش کر لی, ابا کو منا لیا, اما کو منا لیا, نہ ابا راضی نہ اما راضی, بات بن نہیں رہی ہے. تو یہ دنیا انکمپلیٹ ہے. آپ چاہ رہے ہیں بیٹا ہو جائے, بیٹا نہیں ہو رہا. بیٹیاں, اور ایک صاحب کے بیٹی ہوئی ایک, انہوں نے بیٹے کی آرزو میں ان کے 6 بیٹیاں ہو گئیں. ہر مرتبہ یہ امید کرتے تھے کہ بیٹا ہوگا, بیٹا ہوگا, بیٹیاں ہوتی چلی گئیں, فیملی ان کی ماشاءاللہ ترقی کرتی چلی گئی, لیکن بیٹا نہ ہوا. اور بیٹا بھی مقدر سے ہوا تو 7ویں نمبر پہ ہوا. مقدر ہے ابھی, اب آپ اس کو نہیں ٹال سکتے ہیں. تو یہ دنیا انکمپلیٹ ہے. آپ چاہتے ہیں ہمیشہ جوانی رہے, نہیں رہتی ہے. آپ چاہتے ہیں ہمیشہ خوبصورتی رہے, نہیں رہتی ہے. آپ چاہتے ہیں ہمیشہ پیسہ رہے, نہیں رہتا ہے. تو پتہ یہ چلا یہ دنیا انکمپلیٹ ہے, اور کمپلیٹ کہاں پر ہوگی؟ یہ آخرت پہ جا کے ہوگی. تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین. انجام کار تقوی والوں کے لیے ہے. یہ جو ادھوری زندگی ہے یہ مکمل ہوگی وہاں جا کر. یہ جو انکمپلیٹنس ہمیں فیل ہوتی ہے یہ کمپلیٹ, اور اس کے لیے جو فلفلنس ہوگی وہ جنت میں ہوگی. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, کسی کان نے سنا نہیں, اور تمہارے تصور میں بھی وہ چیز آ ہی نہیں سکتی جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے اپنے نیک بندوں کے لیے. تو اسلام چاہتا یہ ہے, کامیابی کہتا اسے ہے کہ ایمان اور اخلاص ہو, جہد مسلسل ہو اور نہج صحیح ہو, اور لگاتار محنت کرو, نتائج کی پرواہ مت کرو. نتائج کی پرواہ کرنے والے 2 چیزوں کا شکار ہو کے رہتے ہیں. نمبر 1, اگر ان کو ان کے مطلوبہ نتائج مل جاتے ہیں, وہ جو ریزلٹس چاہتے ہیں وہ ریزلٹس ان کو ملنے لگتے ہیں, تو وہ تکبر اور غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور کہتے ہیں یہ سب ہمارا کمال ہے, دیکھا تم نے ہماری محنت, دیکھا ہم نے کیسے نقشہ بدل دیا, دیکھا ہم نے کیسے لوگوں کو ٹویسٹ کر دیا. وہ اس میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اگر نتائج نہیں ملتے تو وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں کہ ہم نے تو اتنی محنت کر لی اور پھر کچھ نہیں ہوا. لیکن اللہ کا نیک بندہ جو کامیابی اس بات کو سمجھتا ہے کہ رب راضی تو سب راضی, وہ یہ کہتا ہے کہ میری پوری زندگی کی محنت پر ایک انسان بھی ہدایت پر نہیں آیا تو کیا ہوا, مجھے اپنی محنت کا بدلہ اپنے اللہ سے ملے گا, اور میں تم سے اس کا بدلہ نہیں چاہتا. تو آپ سب قابل قدر ہیں, باصلاحیت ہیں. اللہ نے آپ کے اندر بہت پوٹینشیل رکھا ہے.
آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتوں کو کوٹ کوٹ کر اتار دیا ہے، بس کام صرف اتنا ہے کہ آپ اپنی ان صلاحیتوں کو پہچان کر ذرا اس میں پالش مار لیں، ذرا محنت کر لیں. آپ دیکھیے کچھ دنوں کے بعد جب آپ کام کریں گے، اللہ آپ کے کام کے نتائج بھی لائے گا، اور نہ بھی لائے تو بھی ہم اللہ کے بندے ہیں، ہمیں اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہے. وہ پورا ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں، وہ پورا نہ ہو تو پھر ہم محلوں کے اندر بھی ناکام ہیں. اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم کو حقیقی کامیابی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے حقیقی کامیابی سے ہمکنار فرمائے. ایک آخری جو بات شروع میں رہ گئی تھی اس کو میں آخر میں پورا کر کے ختم کرتا ہوں. وہاں میں نے کہا تھا کہ آج کی دنیا یا پورا مغرب مال کو کامیابی کہتا ہے. مال بہت اہم چیز ہے، مال کی اپنی اہمیت ہے. اسلام صرف یہ شرط لگاتا ہے کہ مال جائز طریقے پر آنا چاہیے، وہ کتنا بھی زیادہ آ جائے کوئی ٹینشن نہیں، اور زیادہ مال مانگنا بھی چاہیے، اس میں کوئی حرج بھی نہیں. کون کون زیادہ مال چاہتا ہے؟ دیکھو بزرگ مت بننا بالکل بھی. دیکھو اچھا کچھ لوگ سوچ رہے ہیں کہ یار غلط پھنس گئے، آج کیا کہیں، اٹھائیں نہ اٹھائیں. ارے بھائی مجھے تو چاہیے. پہلے ہاتھ اٹھاؤ تبھی میں آگے بولوں گا. دیکھا اٹھا، ہاں واہ 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 واہ، تھوڑی دیر میں آیا. ہاں اللہ سے حلال پاک مال. سعید بن المسیب فرمایا کرتے تھے لا خیر فی رجل من لا یطلب المال، اس آدمی میں کوئی بھلائی نہیں جو اللہ سے مال نہ مانگے. ہم تو اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ جھولیاں بھر کر، اللہ تجوریاں بھر کر مال کے شر کو نکال کر مال ہمیں عطا فرما دیجیے. کیا رہ جائے، ہم اللہ سے تو مانگ رہے ہیں، کسی انسان سے تو نہیں مانگ رہے ہے نا، رخ اللہ کی طرف ہے. تو اس لیے میں آپ سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، کبھی انشاءاللہ اس پر ہم پھر بات کریں گے کہ اس وقت ہمارے زوال کی وجہ کیا ہے، ہم یعنی زوال میں کیوں. انشاءاللہ اس پر پھر کبھی بہت تفصیل سے بات کریں گے. اس کی بنیادی کئی وجوہات ہیں، اور پھر اس سے نکلنے کی راہ کیا ہے اس پر بھی انشاءاللہ کبھی بات ہوگی. بہرحال مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، آپ آئے، آپ نے بیٹھا، آپ نے جم کر باتوں کو سنا. اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی حقیقی کامیابی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.